آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کہ اے لوگوں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جنہیں تم اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم بھٹکو گے نہیں۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس ہے، دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے گھر والے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو قیمتی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں قیمتی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں تمہارے لیے ہدایت، رہنمائی اور نور یعنی روشنی ہے، لائٹ آف اللہ ہے۔ دوسری چیز کے بارے میں حضور نے فرمایا اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو، اس سینٹنس کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کا خیال کرنا، پاس و لحاظ رکھنا، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے، گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے حضور نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائیں، ایک قرآن مقدس ہے، دوسری چیز قرآن کے ساتھ اہل بیت کو عطا فرمایا۔ لہٰذا ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت و سلامتی کے لیے ان دونوں چیزوں سے مضبوط طریقے سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری وابستگی ان دونوں چیزوں سے مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا تعلق بہتر سے بہترین ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے قرآنی احکام، قرآنی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے جو ہے پیش نظر رکھیں۔ ہماری زندگی کے جتنے معاملات آئیں، ہر معاملے میں ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، اللہ رسول کے احکام و فرامین کیا ہیں اس تعلق سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت سے سچی محبت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو حالات جس طریقے سے بن رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان 2 چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان دونوں چیزوں سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں کوئی کسی بھی طریقے سے کمزور نہ کر سکے، ہمارے ایمان کے لحاظ سے یا ہمارے جو ہے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں، گفتار میں، کردار میں، ہر طرح سے جو ہے مضبوط ہو جائیں کہ کہیں کسی معاملے ہمیں کوئی کمزور نہ کر سکے۔ تو ہمیں اگر اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی اور دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے تو ان دونوں چیزوں سے مضبوطی سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔